اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا، زیادہ دعوت اسلامی کو کیش کر رہا ہے۔ اب اسی طرح اس نے یہ حرکت کی ہے، دعوت اسلامی کے خلاف سازش کرنے کے لیے اور دعوت اسلامی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ کلپ جو ہے نا وہ اس نے جاری کیا ہے۔ دعوت اسلامی پرامن جماعت ہے اور وہ جماعت کے حوالے سے اب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی نے امام احمد رضا بریلوی کی کتابیں چھاپی ہیں، ملفوظات، احکام شریعت اور حسام الحرمین، اور ان کتابوں میں دیوبندیوں کے خلاف اور وہابیوں کے خلاف سخت سے سخت فتوے دیے گئے ہیں۔ اب ان فتووں کو پڑھ کے سناتا ہے۔ دیوبندیوں کے خلاف امام احمد رضا بریلوی نے فتوے دیے، وہابیوں کے خلاف فتوے دیے، وہ تو پڑھ کے سناتا ہے، لیکن وہابیوں نے جو بریلویوں کے خلاف فتوے دیے وہ کس نے پڑھ کے سنانے ہیں؟ جو وہابیوں نے اور ان نجدیوں نے جو اہل سنت کے قتل عام کے فتوے دیے، ان کے خونوں کو حلال اور مباح قرار دیا، ان کے مالوں کو لوٹ لینا جائز قرار دیا، وہ فتوے کیوں نہیں سناتا؟ وہ کس نے سنانے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ہے ان کا سلمان نجدی کی کتاب تحفہ وہابیہ۔ اس کتاب میں سلمان نجدی نے صفحہ نمبر 59 پر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو انبیاء اولیاء کا وسیلہ مانتے اور ان کو شفیع سمجھتے، ان سے شفاعت کے طلبگار ہیں، کہتا ہے جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہو کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے، اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل ہر حال شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے۔ یہ نجدیوں کے فتاوے ہیں، جن نجدیوں کو پروموٹ کرتا ہے اور جن کو یہ کہتا ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہیں، سنت کے زیادہ قریب ہیں، ان کے فتوے کیوں نہیں پڑھ کے سناتا؟ ان کے جو طوفانی فتوے ہیں جس میں انہوں نے اہل سنت کو، وسیلہ ماننے والوں کو اور اولیاء اللہ سے استمداد کرنے والوں کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا، ان کو مشرک اور کافر کہا، ان کا خون بہانا جو ہے وہ مباح قرار دیا، ان کے فتاوے کیوں نہیں دکھاتا؟ اور پھر مرزا کے مجدد، جس کو مجدد لکھا ہے ابن عبداللہ نجدی کو مرزا نے مجدد کہا ہے اپنے کلپ میں، یہ ابن عبداللہ نجدی کی کتاب ہے کشف الشبہات۔ کشف الشبہات کے صفحہ نمبر 15 پر ابن عبداللہ نجدی نے اہل سنت کے بارے میں لکھا ہے کہ اور وہ لوگ جو فرشتوں، نبیوں یا ولیوں کا قصد کرتے تھے وہ صرف ان کی سفارش کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی عقیدہ کی روح سے ان کا مال مباح اور ان کو قتل کرنا حلال ٹھہرایا۔ اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والوں کو قتل کرنا بھی مباح قرار دے دیا اور ان کا مال لوٹنا بھی ابن عبداللہ نجدی نے جائز قرار دیا۔ یہ فتوے کیوں نہیں سناتا؟ اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پیش کر کے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان، اس تقویۃ الایمان کتاب میں صفحہ 29 پر امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا، سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے۔ اہل سنت کو ابو جہل کے ساتھ شرک میں ملا رہا ہے، ان کے مال کو لوٹنا مباح قرار دے رہے ہیں، ان کا قتل کرنا جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ کون دے رہے ہیں؟ نجدی علماء۔ ان کے حوالے کیوں نہیں پڑھ کے سنا رہا؟ ان کے فتوے کیوں نہیں سنا رہا؟ اب آتے ہیں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات کی طرف۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن مولویوں کے خلاف شرعی فتویٰ صادر کیا، سوال یہ ہے کہ ان مولویوں کا قصور کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ ان پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ عائد کیا؟ تو ان کا جرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین۔ اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں، ایک ہے گستاخی اور توہین، وہ جس کو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ گستاخی اور توہین ہے، جو حالے میں پیش کرنے لگا ہوں یہ وہ ہے جس کو خود محمد علی مرزا گستاخی کہتا ہے۔ جب تم بھی گستاخی مانو، ہم بھی گستاخی مانیں، اور خود ان کے اپنے لوگ بھی اس کو گستاخی مان رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ان میں سے کتاب کا حوالہ پیش کر کے اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے حفظ الایمان اشرف علی تھانوی، جس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
علم پاک کی توہین اور گستاخی کرتے ہوئے یہ لکھا، کہا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی توہین اور گستاخی ہے، اور یہ ہے گستاخی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گستاخی ہے۔ اسی حفظ الایمان کے ساتھ اشرف علی تھانوی کے مریدوں کا ایک بیان چھپا ہوا ہے صفحہ 28 پر۔ خود اشرف علی تھانوی کے مریدوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی اس عبارت سے رجوع کر لیں، بادی نظر میں جو بندہ اس عبارت کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والا بادی نظر میں سخت سوء ادبی کو مشعر ہے آپ کی عبارت، یعنی پڑھتے ہی فوراً انسان کی جو توجہ ہے وہ گستاخی کی طرف جاتی ہے کہ آپ کی یہ عبارت جو ہے وہ گستاخانہ ہے۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے توبہ نہیں کی، اور پھر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم شرع بیان کیا، اور یہ کتاب اشد العذاب، مرزا حسن چاند پوری جو اشرف علی تھانوی کے وکیل مناظرہ تھے، انہوں نے مرزا حسن چاند پوری نے اپنی کتاب اشد العذاب کے صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ خان صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے جس کو وہ جو مطلب سمجھتے تھے اس کے مطابق اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو وہ فتویٰ خود خان صاحب اپنے اوپر آتا۔ اور پھر اب ہم آتے ہیں مرزا کے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام۔ یہی عبارت حفظ الایمان کی مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 کے صفحہ نمبر پیج نمبر 3 پر اس کو بیان کیا اور اس کو گستاخی قرار دیا۔ اب تم بھی گستاخی کہو، ہم بھی گستاخی کہیں، خود اشرف علی تھانوی کے مرید کہیں کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے، تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ اس پر لگا دیا تو اس میں پھر اب قصور کیا ہے؟ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے پھر؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری عبارت ہے، جن لوگوں پر فتوے دیے ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ عبارات لکھی تھی، وہ گستاخانہ مواد لکھا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی تھی۔ اور یہ کتاب ہے ایک بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس، اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر، 65 پر اور صفحہ نمبر 85 پر 3 صفحات پر یہ عبارات، صفحہ نمبر 40 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بالکل مسلمانوں کے عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ بیان کیا۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ کیا معنی ہے؟ ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اب ننوتوی صاحب سمجھانے بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے، یعنی گویا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ابھی، اول معنی خاتم النبیین سمجھنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالی۔ کہتا ہے کہ حضور کا آخری نبی ہونا اور سب نبیوں کے بعد میں آنا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا حضور کی فضیلت ہے۔ اور صفحہ نمبر 65 پر لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی آ جائے، پھر بھی بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی آ جائے، پھر بھی آپ کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ جا کے لکھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کہیں کو نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی حضور کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ عبارتیں تھیں حضور کی ختم نبوت کے انکار والی، جس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور ان کے گلوں میں جو نا وہ ہار ڈالتے، جو فتویٰ بنتا تھا اس کے مطابق فتویٰ دیا، دوگلا پالیسی نہیں کی، دوگلا پن نہیں کیا، منافقت نہیں کی، بلکہ جو فتویٰ بنتا تھا وہ فتویٰ دیا۔ اور یہ عبارتیں جو میں نے پیش کی ہیں، یہ عبارتیں وہ ہیں جن کو مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2، یہ پیج نمبر اس کا یہ دیکھ لیں، اس کا پیج نمبر ہے جی 4، پیج نمبر 4 علماء کا نظریہ نمبر 18، اس میں خود اسی قاسم نانوتوی کی جو کتاب ہے تحذیر الناس اس کی بات کو نقل کیا ہے۔ تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ خلاف قرآن و حدیث ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے سے فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتوے بالکل انہوں نے اس بنیاد پر دیے ہیں،
ان لوگوں کے کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین اور گستاخی کی ہے۔ اور پھر غیر مقلدین اور وہابیہ کے امام و پیشوا اسماعیل دہلوی، جن کی عبارتیں خود مرزا نے اپنی اس کتاب اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ذکر کی ہیں، اسماعیل دہلوی کی، اس کی کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان۔ اسی کتاب میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، جس میں لکھا کہ نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجیے۔ یہ کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی اس کتاب میں کی گئی، تو فتویٰ نہ لگتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ وہ کتاب ہے جس کے حوالے خود اس ریسرچ پیپر نمبر 2 میں مرزا نے دیے ہیں۔ یہ تقویۃ الایمان کے، اور یہ تقویۃ الایمان میرے پاس جو ہے یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ ریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد نبی سعودی عرب سے چھپی ہے، جو حاجیوں کو دی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ایک اس کا اور نسخہ میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھیں، المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلہ تو توعیت الحجاج، حاجیوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں تقویۃ الایمان، یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ مرزا کا جو بڑا ہی ایک ممدوح ادارہ ہے دارالسلام، یہ دارالسلام نے چھاپی ہے تقویۃ الایمان، اور یہ تقویۃ الایمان بھی دارالسلام نے چھاپی ہے۔ یہ کتابیں ہیں جن کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی گئی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتوے دیے ہیں، یہ قصور کیا تھا ان لوگوں کا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور ان کے گلے میں ہار تھوڑی ڈالنے تھے۔ اور باقی رہ گئی بات سخت فتووں کی، تو یہ سخت فتوے جو ہیں، آپ تھوڑی سی پیچھے تاریخ چلے جائیں، یہ سخت فتوے میں آپ کو سناتا ہوں کہ کہاں کہاں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد، امام بخاری کے طوفانی فتوے۔ مرزا نے کہا نا، ایک کلپ چڑھایا ہے امام احمد رضا بریلوی کے طوفانی فتوے، یہ ہے امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد، امام بخاری کے طوفانی فتوے، ذرا ملاحظہ کر لیں۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر رقم نمبر 40 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال ابو عبداللہ، یہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، میرے نزدیک دونوں کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے۔ یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں، دونوں کے پیچھے نماز پڑھنا امام بخاری کا طوفانی فتویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک برابر ہے دونوں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ولا یسلم علیہم، ان کو رافضیوں کو سلام بھی نہ کیا جائے، ولا یعادون، ان کی عیادت بھی نہ کی جائے، ولا یناکحون، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کیا جائے، ولا یشہدون، اور ان کے جنازوں میں بھی حاضر نہ ہوا جائے، ولا توکل ذبائحہم، اور ان کا ذبیحہ بھی نہ کھایا جائے۔ یہ امام بخاری کا فتویٰ ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان میں تو ٹالرنس نہیں تھا، ان میں یہ تو بڑے جو ہے نا وہ بڑے شدت پسند لوگ تھے، امام بخاری کو کیا کہو گے؟ یہ رافضیوں کے بارے میں جن کے پیچھے تم جا کے نمازیں پڑھتے ہو نا، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہ طوفانی فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے کسی یہودی یا کسی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ امام بخاری کا فتویٰ ہے۔ اور اس سے اوپر چلے جائیں، احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بد مذہبوں کے بارے میں رویہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے آپ طریقے کو دیکھ لیں۔ آپ سنن ابی داؤد کے حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خود فرمودات دیکھیں، سنن ابی داؤد میں 4691 نمبر حدیث ہے، اور اس کو البانی نے اس کو حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، تقدیر کے منکر میری امت کے مجوسی ہیں۔ تقدیر کے جو منکر تھے وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے، زکات دیتے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن تقدیر کا انکار کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کے کیا ہیں؟ مجوسی ہیں۔ القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، اس امت کے مجوسی یہ قدریے ہیں۔ اور اس سے آگے صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی 6900
30 नंबर हदीस और 6930 नंबर हदीस से ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काना बिन उमर यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर उन लोगों को जो काफिरों के बारे में उतरी आयतें मुसलमानों पर फिट करते थे, अब्दुल्लाह बिन उमर उनको अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक समझते थे, अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक समझते थे। और इसी तरह सुन्ने इब्ने माजा में 176 नंबर हदीस है हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला का तूफानी फतवा, सख्त फतवा। जब उन्होंने देखा कि खवारिज को कत्ल करके उनके सरों को लटकाया गया तो हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला ने देख के फरमाया शर्रु कत्ला कुतिलू तहता अदीम समा, ये जो कत्ल किए गए हैं ये इस नीली छत के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक हैं जिनको कत्ल किया गया। और फरमाया कि किलाब अहल नार, ये अहले जहन्नम के कुत्ते हैं जिनके सरों को काट कर लटकाया गया है। ये तूफानी फतवा हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला का। और सही मुस्लिम में 2469 नंबर हदीस है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका, ये खवारिज जिनके बारे में मिर्ज़ा कहता है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला उनके जनाजे पढ़ा करते थे। झूठी बात, कोई सबूत नहीं, कोई इसके ऊपर कोई रेफरेंस, कोई सबूत मौजूद नहीं है। कहता है हज़रत अली उनके जनाजे पढ़ते थे। ये खवारिज जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका, ये अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन, सारी मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। अब वो जो हवाला पेश किया ना अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब का, अब इस हदीस के मुताबिक देख लो ज़रा। खवारिज के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है, यानी सारी मखलूक बाकी नीचे है और ये उससे ज़्यादा खबीस है और ज़्यादा जो है ना बुरे हैं। हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका। और इन्हीं के बारे में सही बुखारी की 6930 नंबर हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐनमा लक़ीतुमुहुम फ़क़्तुलूहुम, जहाँ तुम इनको पाओ इनको कत्ल कर दो। हाकिमों को हुक्म है, वक़्त का जो सुल्तान है उसको हुक्म है कि इन खवारिज को तुम कत्ल कर दो। तो ये सारे जो है वो फतावे जात अहादीस में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला के अक़वाल में मौजूद हैं। लिहाजा अगर दावत इस्लामी पर एतराज़ करो कि दावत इस्लामी वालों ने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की किताबें छापी हैं, उनके फतावे छापे हैं, तो फिर तो तुम्हें इमाम बुखारी की किताबें बंद करवानी पड़ेगी, क्योंकि इमाम बुखारी ने रावजियों के बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं। तूफ़ानी फतवा उनका क्या है कि यहूदियों और ईसाइयों के पीछे नमाज़ पढ़ना और रावजियों के पीछे नमाज़ पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। ये इमाम बुखारी का फतवा है। इमाम बुखारी की किताबें बंद करवानी पड़ेगी तुम्हें, फिर सही बुखारी भी बंद करवानी पड़ेगी, सही मुस्लिम भी बंद करवानी पड़ेगी और दारुस्सलाम भी बंद करवाना पड़ेगा। दारुस्सलाम से जो किताबें छप के आ रही हैं उनको बंद करवाना पड़ेगा। तो हर अकीदा जो है वो हर मसलक जो फ़िरका है वो अपने अकीदे के मुताबिक वो सारी चीज़ें अपनी लेके चलता है। तो अब इसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से दावत इस्लामी को टारगेट किया जाए और इनके जो दामन पे किसी तरीके से दब्बा लगा के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाए।